بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ما ولل مشبہتانی بلیسا. تیسری قسم اس کی حروف عاملہ کی بیان چل رہا ہے. حروف عاملہ وہ جو اسم پر عمل کرتے ہیں، اس میں سے تیسری قسم ہے ما ولا، جو مشابہ ہو لیسا کے. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، حروف جارہ کو پڑھ لیا، دو قسمیں پڑھ لی، حروف جارہ اور حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. اب تیسری قسم آ رہی ہے وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. اچھا، لیسا کے مشابہ کس چیز میں ہوتے ہیں؟ ایک تو معنی میں مشابہت ہوتی ہے کہ جو لیسا کا معنی کس لیے ہوتا ہے؟ لیسا کا معنی نفی کے لیے آتا ہے. لیسا ٹھیک. تو ما اور لا یہ دونوں بھی نفی کے لیے آتے ہیں. دوسرا عمل بھی لیسا والا ان کا ہوتا ہے کہ عمل یعنی لیسا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے. وہ آگے آئے گا، جب فعل افعال آئیں گے عمل کرنے والے، اس میں بیان آئے گا افعال ناقصہ کا. تو ان کا جو عمل ہوتا ہے وہی افعال ناقصہ کا جو عمل ہوتا ہے ان میں سے لیسا ہے، تو وہی ما اور لا کا بھی عمل ہوتا ہے. یعنی اس کا اسم جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا اور اس کی جو خبر ہوگی وہ ہوگی منصوب. ٹھیک، یہ اس کا عمل ہے. تو خود ہی بتانے ما ولل مشبہتان بلیسا، ما ولا جو مشابہ ہیں لیسا کے، وہ عمل لیسا می کنند، اور یہ لیسا جیسا عمل کرتے ہیں. ما اور لا لیسا جیسا عمل کرتے ہیں. لیسا جو عمل کرتا ہے وہی یہ عمل کرتے ہیں. یعنی اس کے اسم کو یہ رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب. حروف مشبہ بالفعل کا بالکل الٹا ہے. حروف مشبہ بالفعل میں اسم منصوب ہوتا تھا، اس میں اسم مرفوع ہوگا. حروف مشبہ بالفعل میں اسم خبر جو ہے مرفوع ہوا کرتی تھی، اسم منصوب، تو اس میں جو خبر ہے وہ منصوب ہوگی. اس کا الٹا ہے نا. جیسے آپ کو گوئی تم کہو ما زید قائم، ما زید قائم. دیکھو ما زید قائم، زید مرفوع، ما کا اسم، قائما اس کے خبر منصوب. ٹھیک. زید اس میں ماز، زید ما کا اسم ہے، وقائما خبر ہے اور قائما اس کی خبر ہے. یہ تو ہو گئی، اس کے بارے میں پوری بحث ہو گئی. تھوڑی چھوٹی سی بحث اس میں دی ہے. اچھا، دوسرا فرق اس میں ما اور لا میں جو فرق ہوتا ہے، چھوٹا سا فرق یہ بھی ہوتا ہے، معرفہ اور نکرہ. ما ہے جو معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے. اس میں تو جو ما زید قائم معرفہ کی مثال دی ہے، تو اسی طرح جو ہے نا ما یہ نکرہ پہ بھی آ سکتا ہے. ما رجل قائما، ما رجل قائما. ٹھیک ہے. لیکن جو لا ہوگا وہ صرف نکرہ پر داخل ہوگا، نکرہ پر عمل کرے گا. ٹھیک. معرفہ پر داخل نہیں ہوگا لا. جیسے لا زید قائما نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ معرفہ، بلکہ لا رجل قائما کہیں گے. جو یہ ما اور لا جو مشابہ ہوتے ہیں لیسا کے، اس میں سے جو لا ہوتا ہے وہ معرفہ پہ نہیں آتا ہے، وہ صرف کس پہ آتا ہے؟ نکرہ پہ آتا ہے. اس کو دھیان رکھنا ہے، یہ چھوٹا سا فرق ہے اس کے درمیان. ٹھیک. اچھا، چوتھی قسم لا نفی جنس کی. لا نفی جنس یہ اس کے بہت اہم بحث ہے. لا نفی جنس اور بہت زیادہ استعمال ہے لا نفی جنس کا. دیکھو قرآن میں لا ریب فی، ٹھیک، شروعاتی قرآن کے لا ریب فی سورہ، اس میں لا نفی جنس ہے. تو اس کی جو بحث ہے کافی تفصیلی بحث اس میں ہم کریں گے. اس میں تھوڑا مختصر سا دیا ہے کتاب میں. اچھا، اس کی میں نے ایک PDF سی بنائی ہے، اس کو ہم سمجھ لیں گے تو یہ پورا سمجھ میں آ جائے گا. تھوڑا سا بہت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک. یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ ہم نے بنایا ہے. ٹھیک. لا نفی جنس، سب سے پہلے لا نفی جنس اس میں دیکھ کے پھر ہم کیا ہے اس میں پڑھ لیں گے کتاب میں، اس میں سمجھ کے. لا نفی جنس کا بیان. لا نفی جنس کی تعریف. سب سے پہلے تعریف وہ حرف جو جنس سے خبر کی نفی پر دلالت کرتا ہے. یہ لا نفی جنس کا ہے نا، تو اس کی تعریف وہ حرف لا نفی جنس، وہ لا کہہ سکتے ہیں، وہ لا جو جنس سے خبر یعنی صفت کی نفی پر دلالت کرتا ہے. جنس کی نفی نہیں کرتا ہے بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثال سے آپ سمجھ جائیں گے، مثال جیسے ہم سمجھائیں گے جب آپ کو بتائیں گے. ٹھیک. آگے لا نفی جنس کے احکامات آپ دیکھیں، بہت سارے احکام ہیں اس کے، اس میں سے چند ہیں. پہلی بات، اس کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی. اس کو دھیان رکھنا ہے، اس کی خبر کیا ہوگی؟ ہمیشہ مرفوع ہوگی. مرفوع کا مطلب مبنی ہوگی، اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی. جیسے لا سرور دائم، سرور ہمیشہ نہیں ہے خوشی. مگر اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں.
اسم کی بلکہ اور بھی زیادہ صورتیں ہیں، جب اسم نکرہ ہو تو پھر کیا کہ 3 صورتیں ہیں اس کی، اسم کی جب اسم کیا ہو نکرہ ہو، یہ صحیح بات رہے گی کہ جب اس کا اسم نکرہ ہو تو اس کی 3 صورتیں، نکرہ ہو جب، معرفہ ہو تو الگ آ جائے گا، نکرہ ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں، پہلا مضاف ہو، نکرہ کیا ہو مضاف ہو، دوسرا مشابہ مضاف ہو، تیسرا مفرد نکرہ ہو، تینوں کی الگ الگ بحث آ رہی ہے، ٹھیک۔ مضاف سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مضاف ہو، دیکھو مضاف پہلا ہے مضاف ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ مضاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کلمے کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو۔ مضاف کا آپ نے تعریف پڑھی لی ہے کہ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف ہونے سے مطلب کیا ہے؟ مضاف کیا ہو نکرہ مضاف ہو، یہ کہنے کا مطلب ہے نکرہ مضاف ہو، ٹھیک، صرف مضاف نہیں بلکہ مضاف کیا ہو نکرہ، ویسے بھی جو مضاف ہوتا ہے زیادہ تر نکرہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ مضاف ہو، جیسے غلام رجل ظریف، مرد کا کوئی غلام ذہین نہیں ہے، غلام رجل ظریف، مرد کا کوئی غلام ذہین نہیں ہے، غلام الرجل ہی کہہ سکتے ہیں، اس مرد کا کوئی غلام ظریف نہیں ہے، ذہین نہیں ہے، ٹھیک۔ اب اس میں کیا دیکھو، مضاف ہے غلامہ اور ظریف اس کی خبر ہے، تو یہ خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہ کیا آیا منصوب ہوا، تو اس صورت میں بغیر تنوین کے منصوب ہوگا، کیونکہ مضاف پر تنوین آتی نہیں ہے، یہ میں نے وجہ بھی لکھ دی ہے کہ مضاف پر تنوین آتی نہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا بغیر تنوین کے منصوب ہوگا کہ نکرہ مضاف ہو، لا نفی جنس کا جو ہے، لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو اور مضاف ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا منصوب ہوگا بنا تنوین کے، تنوین تو آ نہیں سکتی مضاف پہ، ٹھیک۔ ایک تو صورت ہوگی مضاف ہونے کی، دوسری صورت دیکھیں آپ مشابہ مضاف ہو، اس سے کیا مطلب، مشابہ مضاف ہونے سے کیا مراد ہے، یہ پورا لکھ رکھا، مشابہ مضاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ مضاف تو نہ ہو لیکن وہ ایسا کلمہ ہو جو اپنا معنی دینے میں مضاف کی طرح ما بعد کا محتاج ہو، یعنی مضاف تو نہ ہو لیکن اپنا معنی دوسرے اسم کے ملائے بغیر پورا نہ ہو اس کا، یعنی جیسے مضاف جو ہوتا ہے وہ جب تک اس کے ساتھ مضاف الیہ کو نہ ملایا جائے تو اس کا معنی پورا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اسما ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر دوسرے اسم کو نہ ملایا جائے تو اس کا معنی پورا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف، جیسے لا طالعا جبلا موجود، کوئی بھی پہاڑ پر چڑھنے والا موجود نہیں ہے، اسی طرح قاری کتابن، کتاب کا پڑھنے والا، دیکھو قاری جب کہیں گے صرف پڑھنے والا تو اور کیا پڑھنے والا، کتابن قاری کتابن، ٹھیک ہے، اسی طرح عشرینہ، عشرین معنی 20، کیا 20، عشرینہ رجلن 20 آدمی، عشرینہ درہمن، تو ان کو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مشابہ مضاف۔ اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں یہ تنوین کے ساتھ منصوب ہوگا، منصوب ہوگا تنوین کے ساتھ، مضاف کی صورت میں بغیر تنوین کے منصوب ہوتا تھا اور اس میں تنوین کے ساتھ منصوب ہو، تو دو صورتیں ہو گئی نکرہ کی، ایک تو مضاف ہو مشابہ مضاف ہو، یہ نکرہ کی صورتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا نکرہ ہو، پہلے کہیں گے نکرہ ہو، صرف نکرہ مفردہ ہو، یہ کہیں گے نکرہ مفردہ ہو، تیسری صورت نکرہ مفردہ ہونے سے کیا مراد، دیکھو نکرہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ معرفہ نہ ہو، اور مفرد ہونے سے مراد یہ ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، یہاں جو مفرد بولیں گے وہ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں بولیں گے، نکرہ مفردہ تیسری صورت ہے کہ نکرہ ہونے سے مراد معرفہ نہ ہو، ٹھیک، ظاہر سی بات ہے نکرہ ہوگا تو معرفہ نہیں ہوگا، اور مفرد ہونے سے کیا مراد ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں مبنی بر فتح ہو گئے، جیسے لا رجل موجود فی الدار کہہ لو، آخر میں اس گھر میں کوئی رجل موجود نہیں ہے، لا رجل موجود فی الدار، اس گھر میں کوئی بھی رجل موجود نہیں ہے، فی الدار آخر میں بول سکتے ہیں نا، یہ لکھ دیا ہم نے فی الدار، سوری فی الدار، لا رجل موجود فی الدار، اس گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں مبنی بر فتح ہوگا، نکرہ ہو نکرہ مفردہ ہو، یعنی نکرہ مفردہ کا کیا مطلب، ایسا نکرہ جو مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نکرہ مفردہ، یہاں مفرد سے مراد ہے مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہونا، مفرد کئی جگہ بولا جاتا ہے، مفرد کئی چیز کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی مفرد بولتے ہیں تثنیہ و جمع کے مقابلے میں، یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں ہے مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، بس یہ مفرد کا مطلب ہے، چاہے وہ تثنیہ بھی ہوگا تو کوئی دقت نہیں، جمع بھی ہو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن مضاف اور مشابہ مضاف نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تین صورتیں ہو گئی نکرہ کی۔ اب بات کرتے ہیں جب اس کا اسم لا نفی جنس کا اسم نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو تو پھر کیا ہوگا، آگے دیکھو
اگر اس کا اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار ضروری ہے، لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ واجب ہوگی، جیسے لا زید شاعر ولا بکر، ٹھیک، یہ دیکھو مثال، لا زید شاعر ولا بکر، نہ زید شاعر ہے اور نہ بکر۔ اب دیکھو لا نفی جنس کا اسم معرفہ تھا، تو معرفہ ہے تو اس کا ایک اور معرفہ اس کے ساتھ ملانا پڑے گا، لا کی تکرار کے ساتھ ایک اور اسم آئے گا، یہی اسم ہے۔ اگر اس کا اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار ضروری ہے، ٹھیک۔ اس صورت میں لا کوئی عمل نہیں کرے گا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس صورت میں لا کوئی عمل نہیں کرے گا، اس کو ملغا عن العمل بھی کہتے ہیں، من کے اس صورت نیچے لکھ رکھی اور سمجھ میں آ جائے گا۔ اس صورت میں کوئی عمل نہیں کرے گا، یعنی مبتدا اور اس کے بعد آنے والے دونوں اسم مبتدا و خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، مبتدا و خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، لا کا کوئی عمل نہیں رہا اس میں، لفظی عمل۔ معنی اس کا پایا گیا کہ نہ زید شاعر ہے اور نہ بکر، معنی پایا جا رہا ہے لیکن لفظی عمل ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گئی جب معرفہ، اور ٹھیک ایک اور دیکھ رہے ہیں ملغا عن العمل کی اور کچھ صورتیں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا عمل کب کب ختم ہوگا لا کا۔ پہلے تو یہی پڑھ لی کہ جب اس کا اسم معرفہ آ جائے، ٹھیک، جیسے لا زید عندی ولا بکر، میرے پاس نہ زید ہے اور نہ بکر ہے، ٹھیک۔ للرجل فی الدار ولا ابنہ، ٹھیک، یہاں بھی دیکھو معرفہ ہے، تکرار بھی آئے گی اور ملغا عن العمل ہوگا، ٹھیک۔ اچھا جب یہاں جب ہے، جب لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے، یعنی بھلے نکرہ ہو، ٹھیک، لیکن لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے، نکرہ پہ داخل ہوا لیکن فاصلہ آ گیا، دیکھو جیسے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، اب لا کے بعد فی الدار آیا ہے، ڈائریکٹ اس کا اسم نہیں آیا بلکہ خبر آئی ہے پہلے، تو فاصلہ آ گیا لا اور اسم کے درمیان، تو ایسی صورت میں بھی اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اور پھر تکرار ہوگی دوسرے لا کے ساتھ، ایک اور اسم کی تکرار ہوگی، ایک اور نکرہ کی تکرار ہوگی، نکرہ رہے گا، تو جیسے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، ٹھیک۔ تیسری صورت ہے ملغا عن العمل ہونے کی، اس کی جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے لا سے پہلے، جب بھی اس کا عمل ختم ہو جائے گا، جیسے ضربنی زید بلا وجہ، مجھے زید نے مجھ کو بلا وجہ، بغیر بات مارا، بلا وجہ، ہے نا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں ملغا عن العمل ہونے کی، ٹھیک ہے۔ یہ میں الگ سے پڑھا رہا ہوں، کتاب میں بہت مختصراً دیا ہے اور اس کی تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت تھی تو اس لیے میں نے اس کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز، اس کی خبر کبھی کبھی محذوف بھی ہوتی ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتی ہے، کب کب قرینہ موجود ہو، یعنی کوئی بات سے پتہ چل رہا ہو کہ ہاں حذف ہو سکتا ہے، قرینہ کہتے ہیں نا، کوئی بات سے پتہ چل رہا ہو آسان لفظوں میں، اور آگے بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے لیکن مختصراً ہم سمجھا رہے ہیں۔ قرینہ موجود ہو تو لا کے اسم کو حذف کر دینا جائز ہے، جیسے لا علیکا، اب یہاں قرینہ کیا ہے؟ کیونکہ لا جو داخل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسم پر، اور یہاں علی حرف ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ نہ کچھ حذف ہوا ہے، پتہ چل گیا، کیونکہ حرف پر تو داخل نہیں ہوتا نا لا، تو یہ قرینہ موجود ہے۔ اصل میں لا بأس علیکا ہے، حذف اسم پر قرینہ ہے، حذف اسم پر قرینہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ لا نفی جنس پر یہ لا نفی جنس اسم پر داخل ہوتا ہے، حرف پر نہیں داخل ہوتا، یہ قرینہ ہے۔ تو پہلی صورت کیا ہوئی کہ کوئی قرینہ ہو تو لا کی جو لا کے اسم کو حذف کر سکتے ہیں، قرینہ موجود ہو تو، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں علی حرف پر داخل اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسم محذوف ہے۔ دوسری صورت، اس کے خبر کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ معلوم ہو، خبر معلوم ہو تو اس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا الہ موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، مطلب کوئی معبود موجود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یہاں موجود خبر محذوف ہے، یعنی لا الہ موجود الا اللہ، ٹھیک، کیونکہ اس کی خبر معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں تھی لا کی، اب ہم کتاب میں پڑھیں گے، کتاب کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ کتاب میں دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، پوری صورت ہم نے پڑھ لی ہے، اس میں چند صورتیں بتائی ہیں، کچھ نہیں بتائی ہیں، ٹھیک۔ اچھا چہارم لا نفی جسم، ایک میں نے لکھی نہیں ہے، وہ اس میں کچھ وجہ جائز ہوتی ہے، وہ اس کتاب میں آ گئی، اس لیے میں نے نہیں لکھا، وہ سمجھ جائیں گا۔ اس میں لا نفی جنس کی تعریف میں نے بتا دی کہ لا نفی جنس کسے کہتے ہیں، کہ یہ اسم سے اس کی خبر کی نفی کرتا ہے، اسم سے اس کی صفت کی نفی کرتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، اسم سے اس کی حکم کی نفی کرتا ہے۔ لا نفی جنس یعنی جنس سے اس کی خبر کی نفی کرتا ہے، جنس یعنی جس پہ داخل ہوگا اس سے اس کی خبر کی نفی کرے گا، نہ کہ جنس کی نفی کر دے گا۔ مثال دیکھو، جیسے لا غلام رجل، کوئی غلام
کوئی لا غلام رجل، کسی شخص کا غلام نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کسی شخص کا کوئی غلام نہیں ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ کسی شخص کا کوئی غلام ظریف نہیں ہے فی الداری، اس گھر میں، یہ مطلب ہے اس کا نا۔ تو یہ جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے، لا نفی جنس، جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے۔ تو دیکھو اس کا اب بتا رہے ہیں، اس میں ای لا اکثر مضاف باشد منصوب و خبرش مرفوع، اور اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوگا منصوب اور اس کی خبر مرفوع ہوگی۔ ٹھیک، میں بتا دیا کہ مضاف کب ہوگا، مضاف کی کیا صورت ہے، ایک تو مضاف ہو ساتھ میں نکرہ کہہ سکتے ہیں، نکرہ مضاف ہو، ٹھیک ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، یہ مثال دے دی کہ کسی شخص کا کوئی غلام ظریف خوش طبع نہیں ہے گھر میں، اس گھر میں۔ اگر نکرہ مفرد باشد مبنی باشد بر فتحہ، ایک تو مضاف ہو، یہ صورت بتا دی، اس کتاب میں جو صورت بتا رہی ہوں اب میں پڑھا رہا ہوں، اور اگر مضاف نہ ہو بلکہ نکرہ مفردہ ہو، نکرہ مفردہ کا مطلب یہ مفرد کس لیے بولا ہے، مضاف کے مقابلے میں، نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہ، یہ جو یہاں جو مفرد بولا جا رہا ہے وہ مضاف کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے، مضاف اور مشابہ مضاف کے بارے میں۔ نکرہ مفردہ ہو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، تو اس صورت میں مبنی باشد بر فتح، مبنی بر فتح ہوگا اس صورت میں، جیسے لا رجل فی الدار، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ٹھیک۔ وہ اگر بعد او معرفہ باشد، اور اگر اس کے بعد معرفہ ہو، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، سب چیزیں ہم نے پڑھ لی، اگر اس کے بعد معرفہ ہو، تکرار لا با معرفہ دیگر لازم باشد، لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہوگی، لازم ہوگی، اس کے بعد معرفہ ہو تو لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہوگی، ایک تو لا بھی دوبارہ آئے گا اور ایک اور معرفہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ لا ملغا باشد یعنی عمل نہ کنت، اور لا ملغا ہوگا یعنی عمل نہیں کرے گا جب معرفہ ہوگا تو، اور میں نے صورت بتائی نکرہ ہو لیکن اسم کے درمیان میں فصل ہو جائے، جدائی ہو جائے، یعنی خبر پہلے آ جائے، تب بھی ملغا عن العمل ہوگا، ٹھیک۔ وہ معرفہ مرفوع باشد با ابتدا، اور یہ معرفہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا، یعنی مبتدا و خبر ہونے کی وجہ سے، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، یہ کہہ لو آسان لفظ ہو، چون لا زید عندی ولا عمر، نہ میرے پاس زید ہے نہ عمر ہے، ٹھیک۔ اگر بعد لا، یہ الگ صورت آ گئی جو میں نے اس میں نہیں لکھی تھی، اس کو سمجھ لو۔ اگر بعد لا نکرہ مفرد باشد مقرر با نکرہ دیگر، درو پنج وجہ رواست، ٹھیک ہے، اس کی کیا صورت ہے کہ دیکھو نکرہ ہو اور ایک اور نکرہ ساتھ میں آ جائے، لا کی تکرار کے ساتھ ایک اور نکرہ ساتھ میں آ جائے، لا کا اسم، لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور ایک اور نکرہ ساتھ میں آ جائے، صحیح سے سمجھنا اس کو، ایک تو نکرہ ہو اور ایک اور نکرہ ساتھ میں آ جائے لا کے ساتھ ہی، لا کی تکرار کے ساتھ، تو پھر 5 وجہ جائز ہے، 5 طرح اس کو پڑھنا جائز ہے، ٹھیک۔ وہ اگر بعد اور اس کے بعد یعنی لا کے بعد لا، وہ اگر بعد لا اور اس لا کے بعد نکرہ مفرد باشد مقرر با نکرہ دیگر، دوسرے نکرہ کے ساتھ مقرر ہو، نکرہ مفردہ دوسرے نکرہ کے ساتھ مقرر ہو، تکرار کے ساتھ آ گیا ہو، تو اس درو پنج وجہ رواز، تو اس میں 5 وجہ جائز ہیں، یعنی ایسی کوئی صورت آ جائے کہ نکرہ ہو اور ایک اور نکرہ آ رہا ہو لا کے ساتھ، تو 5 طرح پڑھنا جائز ہوگا، وہ 5 وجہ بتا رہے ہیں اب اس میں، اور وہ کس طرح کے الفاظ ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھو لا کے بعد نکرہ آیا حولا، پھر ایک اور نکرہ آ گیا ولا قوت، لا کی تکرار کے ساتھ ایک اور نکرہ آ گیا، تو 5 وجہ جائز ہوں گی۔ اب دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلی کہ دونوں مبنی بر فتح ہیں، پہلی صورت یہ ہو گئی، ولا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری صورت کہ دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک، مبنی نہیں بلکہ مرفوع ہیں دونوں، مرفوع مطلب، اور اس صورت میں یہ مبتدا خبر ہوں گے، مبتدا بن رہے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسری صورت پہلا والا، پہلا جو نکرہ ہے وہ مبنی بر فتح اور دوسرا مرفوع ہے، ٹھیک، حالت رفع میں، ٹھیک ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کی وجہ بھی یہ الگ کتابوں میں مل جائیں گی، ہدایت النحو جب پڑھیں گے تو اس میں یہ سمجھ میں آ جائیں گے ان کی وجہ، پھر لمبی بات ہو جائے گی اور کٹھن بھی زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا اس کا الٹا، ٹھیک، ولا حول پہلا مرفوع ہے اور دوسرا نکرہ ہے، ٹھیک، ولا قوت الا باللہ، ٹھیک، 5ویں وجہ ایک اور لاسٹ وجہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، پہلا منصوب مبنی بر فتح اور دوسرا ہے منصوب، یعنی پہلا مبنی ہے اور دوسرا مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے، مبنی بر فتح جب کہیں گے تو یہ مطلب ہوگا مبنی، فتح کے ساتھ مبنی، اور جب معرف جب کہتے ہیں نا مرفوع ہے تو اس کا مطلب معرب ہی ہوتا ہے، مرفوع منصوب،
ٹھیک، مجرور تو یہ معرب کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں، مرفوع، مجرور، منصوب، یہ سب معرب کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور مبنی کے لیے بولے جاتے ہیں فتحہ، مبنی بر فتح، فتح کہہ سکتے فتحہ، ٹھیک، اور مبنی بر کسر، مبنی بر ضم فتح کسر، یہ بولے جاتے ہیں مبنی کے لیے۔ اور جب مرفوع، منصوب، مجرور یہ بولے جاتے ہیں معرب کے لیے۔ تو ہم نے جب کہا نا کہ یہ ولا حول یہ مبنی ہے، ٹھیک، مبنی بر فتح، اور دوسرا کیا ہے منصوب ہے، منصوب مطلب کیا ہے یہ معرب ہے۔ تو یہ 5 طرح سے پڑھنا اس طرح جائز ہوتا ہے، اس کی قرآن میں بھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ ایک تو اس حاشیے میں دے رکھی ہے، دیکھو لا بیع فیہ ولا خلۃ، یہ تیسرے پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، تین آ گئے اور بھی ولا شفاعۃ، ہے نا۔ تو اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں، تو اس طرح 5 وجہ جائز ہوتی ہیں اس میں، ہے نا۔ تو یہ ہو گیا لا نفی الجنس۔ اور ما ولا مشابہ بلیسا، ہم نے 2 چیزیں اس میں پڑھی، ما ولا مشابہ بلیسا تو بہت آسان تھا، اور لا نفی جنس کی ہم نے ہر صورتیں پڑھ لی ہیں جتنی صورتیں بن سکتی تھی، اور تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑی کتابوں آئے گی، لیکن اس کو ہم نے صحیح سے سمجھ لیا تو کافی استعمالات ہیں، ٹھیک ہے، قرآن شریف میں، حدیث میں بہت استعمال ہوتا ہے لا نفی جنس۔ تو اتنا ہی بہت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں